بسم اللہ الرحمن الرحیم استحباب طیب الکلام و طلاقت الوجہ عند اللقاء. خوش کلامی اور ملاقات کے وقت چہرے کو مسکراتا ہوا رکھنے کا پسندیدہ ہونا، یہ ایک ادب ہے اور واقعتاً بہت بڑا ادب ہے، اور آج کے دور میں اس کی ضرورت زیادہ ہے. دو باتیں: جب بھی ہم کسی سے بات کریں اچھی بات کریں، خوش کلام، ہمارا لب و لہجہ انداز گفتگو اچھا ہو، اور جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہو. حضرت مفتی صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے اس باب کے ذیل میں بات بتائی ہے کہ ایک ایسا ادب ہے مسکرا کر ملنا اور اچھی طرح بات کرنا کہ جس میں پیسے خرچ نہیں ہوتے، بالکل فری. اور یہ ایسا ادب ہے کہ اس کے ذریعے آپ دوست تو دوست، دشمن کو بھی اپنا دوست بنا سکتے ہیں. کوئی اجنبی آدمی ہو جس کو آپ جانتے نہیں ہیں زیادہ، لیکن آپ نے اس کو اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب بھی یہاں سے جاتا تھا مسکراتا ہوا ہاتھ کر کے جاتا تھا، اشارہ کر کے جاتا تھا. پھر آپ کو پتہ چلے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو آپ اس کی تعریف ہی کریں گے. اچھا آدمی تھا، جب بھی ملتا تھا ماشاءاللہ مسکراتا تھا، اور کیم چھو اتلو پوچھی میں. یہ مفتی صاحب کہتے ہیں ایسا عمل ہے کہ دشمن کو بھی تمہارا کیا بنا دے گا؟ دو کام: بات کرے تو اچھے ڈھنگ سے کرنی ہے، اور مسکرا کر لوگوں کو ملنا ہے. مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ آج کل تو کاروبار کے اندر اس کا بہت ویلیو ہے. سیلس مین جو لائے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب گراہک آئے گا، خریدار آئے گا تو آپ اس سے کیسے ملیں گے، ان کو سکھایا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں ہم لائیو دیکھتے ہیں، آؤ، حالانکہ ہم پھر ہمارا پرانا دماغ دورا ہے کہ بھائی جاتی کے حساب سے کوئی نیچی جاتی بڑی جاتی کوئی نہیں. ویپاری باقاعدہ آواز دیتا ہے، آؤ 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 سن جو تجھے. یہ ایک ایسا لہجہ اور ادب ہے کہ آدمی کے لیے بہت کام کا ہے. اور مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے اس کو نیکی قرار دیا ہے. آپ سے مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی سے ملے، نیکی، ثواب. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بالکل آسان عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، دلوں میں محبت ڈالنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہر زمانے میں ہوتے ہیں جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، جن کے طور طریق دوسروں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، جو ہر کسی سے رسپیکٹ کے ساتھ نہیں ملتے ہیں. ان کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگ مجلس میں آ جاتے تو بہت اچھی طرح پیش آتے، اور ان سے بہت اچھی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے. یہ حضور کا طریقہ تھا. ایک لفظ آتا ہے مدارات، عربی لفظ مدارات، یعنی کسی کے دل کو خوش کرنا. آپ اچھی بات بولیں گے، اچھا لہجہ اور اچھا طریقہ استعمال کریں گے تو اس کو دل کو بھی خوشی ہوگی. بہت بڑی نیکی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بخاری شریف کے اندر ایک پورا ٹائٹل قائم کیا ہے، باب المدارات مع الناس، لوگوں کے ساتھ مدارات یعنی لوگوں کی دلجوئی کرنا. اس کے اندر ایک بات لکھی ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نقل کی ہے. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے سامنے ہم مسکراتے ہیں، بہت سے لوگوں کے سامنے ہم مسکراتے ہیں، حالانکہ ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہوتے ہیں، یعنی ان سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے ہیں، دل میں کچھ رنجش ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ملاقات جب بھی ہوتی ہے ہم مسکراتے ہیں. یہ صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. تو چاہے کسی سے اپنے تعلقات اچھے ہوں یا نہ ہوں، لیکن مسکرانے میں کیا جاتا ہے، آدمی کو ہمیشہ مسکرا کر پیش آنا چاہیے. ایک اور چیز شریعت نے کہ لوگوں کے دلوں میں خوشی پہنچانا، لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا. تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ جب نرم گفتگو کریں گے، اچھے طریقے سے لہجے سے بات کریں گے تو لوگوں کو اس سے کیا ہوگی، خوشی ہوگی. ایک مرتبہ ہوا کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باری تھی. آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. دروازے پر ایک آدمی نے دستک دی, اجازت مانگی کہ میں اندر آ سکتا ہوں. اس کے آواز سے حضور نے پوچھا کہ کون؟ تو اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں آدمی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان گئے. حضور نے ماں عائشہ سے کیا کہا کہ عائشہ یہ جو آ رہا ہے نا اپنے خاندان کا بہت برا آدمی ہے, بئس ابن العشیرہ, اپنے خاندان کا بہت برا آدمی ہے. پھر حضور نے اس کو اجازت دے دی کہ آ جاؤ. وہ آیا تو حضور اس کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پیش آئے, اسے بہت اچھی طرح بات کی, اس کی بات کو دھیان سے سنا. پھر وہ اپنا کام پورا کر کے جب چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ خاندان کا بہت برا آدمی ہے, تو پھر آپ اتنے اچھے طریقے سے پیش کیوں آئے؟ برا آدمی تھا تو پھر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عائشہ آدمی کے لیے یہ بات بہت بری ہے کہ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں. کوئی کچھ کہے نا اچھا یا برا, ہم کہتے ہیں چھوڑ یار اس کی کیا بات کرنی, کہ اس کو کون سمجھاوے, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. یہ آدمی کے لیے بہت بری بات ہے. پھر آگے حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے اندر برے اخلاق والا ہے, لیکن میں تو جیسے کہ ساتھ ایسا نہیں بن سکتا. وہ برے اخلاق والا ہے, میں تو اچھے اخلاق والا ہوں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا کام کرتا ہے, مجھے تو کوئی برے اخلاق والا بھی ہو, کس کی ضرورت مجھے, آپ کو, سبھی کو ہے. کسی سے انبن بھی ہو, کوئی معاملہ بھی ہو, دل میں رنجش بھی ہو, لیکن مسکرانے میں کیا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی جگہ, لیکن ہمیں اپنے اخلاق دکھانے. اور پھر مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی کتا ہے, کتا آدمی کو کاٹ لے گا, آدمی تو کتے کو نہیں کاٹے گا, سامنے کاٹنے تھوڑی جائیں گے. تو اس کے اخلاق برے ہیں, وہ نقصان پہنچاتا ہے, لیکن ہم تو جیسے کے ساتھ ویسا بن سکتے نہیں ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے مفتی صاحب نے, دراصل آج مجھ سے زیادہ تیاری نہیں ہوئی تو مفتی صاحب کی کتاب سے بیٹھی زیروکس لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا, اور اس میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں. ایک واقعہ لکھا مفتی صاحب نے, ایک قاضی صاحب تھے جج, ان کا نام تھا یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے قاضی تھے اپنے زمانے کے, بڑے آدمی, نیک آدمی تھے. پہلے زمانے میں قاضی شریعت والے لوگ بنتے تھے, چیف جسٹس جو ہوتے تھے, جج جو ہوتے تھے, وہ باشرع لوگ, حاجی کاجی نمازی لوگ بنتے تھے. ابھی جیسا نہیں. تو بہت بڑے آدمی تھے, قاضی تھے. ہارون رشید کا زمانہ تھا, ہارون رشید بادشاہ تھے. اب ہارون رشید کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی حکومت بھی بہت پھیلی ہوئی تھی. مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی حکومت اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ بادل جا رہا تھا, بارش کے زمانے میں, پانی والا بادل جو کالا کالا نظر آتا ہے. تو ہارون رشید نے بادل سے کہا تھا کہ تو جس کونے میں بھی جا کر بارش برسائے گا, وہاں سے جو اناج غلہ اگے گا اس کا ٹیکس مجھ تک آئے گا. اتنی بڑی ان کی سلطنت تھی کہ جہاں بھی جا کر برسے گا وہ میرا علاقہ ہی ہوگا, وہاں کا ٹیکس خراج میرے پاس آئے گا. اتنی بڑی ان کی سلطنت. تو ایک مرتبہ قاضی صاحب کو بادشاہ کے محل میں رات گزارنے کا موقع ملا. یحییٰ بن اقسم جو ہے ان کو کہاں رات گزارنے کا موقع ملا؟ ہارون رشید کے. ابھی بادشاہ ہے, رات کو سو گئے, آدھی رات ہوئی ہوگی, بادشاہ کو پیاس لگی. تو ہارون رشید نے اپنے غلام کو آواز دی, جو بھی اس کا نام ہو, کہ بھائی پانی پلا دے. اب بادشاہ کا آرڈر, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نیند کیا چیز ہے. 2-3 بار آواز دی تو غلام کی آنکھ تو کھلی, کہا کیا ہوا, پانی پلاؤ. تو غلام بڑبڑایا کہ نہ دن کو آرام نہ رات کو چین سے سونے دیتے ہیں. کون بول رہا ہے؟ غلام بڑبڑایا. بادشاہ نے سنا, پھر پانی لا کر دیا. اب غلام ہے تو دینا تو پڑے گا, پانی پلایا. پھر غلام چلا گیا. بادشاہ نے, ہارون رشید نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. جب وہ چلا گیا تو صبح میں یحییٰ بن اقسم جو ہے قاضی صاحب, انہوں نے بادشاہ ہارون رشید سے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ بادشاہ, اور وہ تو غلام. نوکر کی بات الگ ہے, نوکر یعنی پگار سے کام کرتا ہے, اور غلام تو خریدا ہوا, یہ تو آپ کی ملکیت ہے. نوکر ملکیت نہیں ہے, اس کا تو جو وقت دیا ہے وہ آپ کی ملکیت ہے, لیکن غلام پورا آپ کا یہ ہوتا ہے نہیں. وہ ایسا بڑبڑایا, شاید آپ نے سنا, آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. تو بادشاہ نے کیا کہا کہ بات یہ ہے قاضی صاحب کہ وہ برے اخلاق سے پیش آیا,
لیکن اس کے برے اخلاق سے پیش آنے کی وجہ سے میں تو اس کے جیسا نہیں بن سکتا. میں نے سنا کہ وہ کیا بڑبڑا ہے اور ایک حکم سے اس کا سر قلم کیا جا سکتا تھا، لیکن میں ویسا بن سکتا. کتنی بڑی بات ہے. ان باتوں کا میں بھی محتاج، ہم سب محتاج. یہ بات ہمارے اندر آ جائے تو ایک بہت بڑی سنت سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لائیے کہ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، مسکرا کر ملیے ایک دوسرے کو، چاہے بنتی ہو کہ نہ بنتی ہو. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ جو بگاڑ ہوگا وہ اس کو کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے. خیر، تو سامنے والا بد اخلاقی سے پیش آوے تو بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم بد اخلاق بنیں. پھر مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں تو آج کا دور تو کیا ہے کہ بھائی جیسے کو تیسا، اور اس کو فخر کرتے ہیں. باقاعدہ سلوک بولے جاتے ہیں، بھائی آؤ تو ویلکم، جاؤ تو ویلکم، اور اپنے ساتھ جو رکھے گا ہم ان کے ساتھ رکھیں گے. یہ شریعت کی گائیڈ لائن یہ نہیں ہے. شریعت کی طرف سے ہمیں سبق نہیں دیا گیا ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک تو باہر بھی ہماری سینکڑوں لوگوں سے انبن ہوتی ہے، ہم کتنوں کے ساتھ وہ باسی کڑی پی ہو ایسا منہ لے کر ملتے ہیں. اور مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ گھر کا ماحول تو بالکل الٹ ہے. آج کے دور میں آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے، بہت کہے لگاتا ہے، تالیاں بجاتا ہے، لیکن گھر آیا اب بیوی کے ساتھ حضرت نے لکھا ہے کہ ایسا ماحول کہ بیوی بچے بھی دعا کر رہے ہو کہ کب جائے گا اب گھر کے باہر. تو کہا کہ یہ نہیں، ہمارے حسن اخلاق کی زیادہ حقدار ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے ہیں. زیادہ تو ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے. اب شادی کر کے عورت اپنے ماں باپ سب کچھ چھوڑ کر آ گئی اور میاں اس کے ساتھ ایسا کرے گا تو پھر وہ بیچاری نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. ایسا ہو تو کہا کہ ہمارے حسن اخلاق اور ہمارے ہنستے چہرے کی زیادہ حقدار کوئی ہے تو حضور نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. باہر پورا گاؤں کا ہے مفتی صاحب، لیکن گھر پتہ کرنا پڑے کہ بھائی کیا حال ہے. یہ مسئلے حضور نے کہا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور حضور نے کہا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. کر کے بتایا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ. پھر تابعین اور صحابہ پوچھتے تھے کہ حضور کیسے تھے. کہا قرآن دیکھ لو اور حضور کو دیکھ لو، ان کی زندگی قرآن والی زندگی تھی. تو اپنے گھر میں تو ہنستے چہرے سے بات چیت کرنا، اسی طریقے سے مسکرانا، اچھے لہجے سے بات چیت کرنا، یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا ایک عورت کے بارے میں کہ حضور ایک عورت ہے نمازوں کی بہت پابند ہے، روزے بھی نفلی بہت رکھتی ہے، فرض تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، نمازیں بھی نفلی بہت پڑھتی ہے، فرض تو ہے ہی ہے، اور بڑی عبادت گزار ہے. ایک چرچا ہوا ایک عورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے اس کا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے. حضور نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. وہ کہاں جائے گی؟ صرف نماز روزے دین نہیں ہے. نماز روزے صرف لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے ہم عمروں کے ساتھ، یہ اصل ہے. یہ بھی بہت کام کی بات ہے. آدمی سے نفلی روزے اور تہجد نہیں پڑھائے وہ ایک درجے میں کمزوری تو ہے، نقصان تو ہے، لیکن اگر یہ سب باتیں ہوگی تو اس کی بھرپائی اس سے ہو جائے گی. اخلاق اس کے اچھے ہوں گے تو اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اسی طرح کسی ایک موقع پر ایک اور عورت کا ذکر ہوا کہ حضور ایک عورت ہے فرائض پڑھ لیتی ہے، باقی نوافل تہجد میں نہیں اٹھتی، اسی طرح نفلی روزے نہیں رکھتی، 15 شعبان کا بھی روزہ نہیں رکھتی، رجب کا نہیں رکھتی. حضور نے پھر پوچھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسی رہتے، معاملات کیسے ہیں. کہا کہ حضور اچھے ہیں. کہا وہ جنتی ہے. آپ کا سلوک طے کرے گا کہ آپ کون ہیں، جنتی ہے کہ جہنمی ہے. حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کے حوالے سے حضرت نے لکھا ہے کہ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ آدمی کے اخلاق کا ساری دنیا میں خوب چرچا ہو، دنیا میں کہ بہت با اخلاق آدمی ہے، لیکن اس کے گھر والے ہی اس سے خوش نہ ہو تو پھر وہ اخلاق کس کام کے. باہر تو چرچا ہے کہ بھائی مسکرا کر ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جب دیکھو ہنستے ہیں، اچھے ہیں، لیکن گھر والی خوش نہ ہو تو کہتے ہیں کہ پھر وہ. اسی طرح آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی سخاوت سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہو. کسی کو 50,000 دے دیے، کسی کو 5,000 دے دیے، کسی کو 2,000 دے دیے، کسی کو 500 دے دیے، لیکن گھر والی ایک ایک پیسوں کی محتاج ہو تو پھر آپ کی سخاوت کا فائدہ کیا.
शुरुआत तो अपने घरों से करनी चाहिए। हमने वाकईतन ऐसे लोग देखे हैं, आज भी लाइव हमारे सामने मौजूद है, कि शादी ब्याह मौका हो या गरीब ज़रूरत लेकर जावे तो दे देते हैं 50,000 लाख, शादी का खर्चा उठा लेते हैं। लेकिन उनकी माँ का खुद का हाल ये है कि वो बहू के पास से 100 रुपये 50 रुपये मांग कर उनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती। ऐसे लोग मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, आज भी मौजूद है। तो फिर बाहर चाहे पूरी दुनिया आपको कहे सखी है, अच्छा है, लेकिन यही तो है दीवानी चे अंधारो, इसी को कहते हैं। कहा कि सबसे ज़्यादा आपके हुस्न अखलाक और अच्छे रवैयों के मोहताज आपके घर वाले हैं। तो बाहर आपकी चाहे कितनी शोहरत हो, लेकिन घर में आप बराबर नहीं हैं, तो फिर ये कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। अब इस बात के अंदर इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की 2 आयतें नकल की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़्फ़िद जनाहक लिल मुमिनीन, कि हुजूर मोमिनों के सामने अपने कंधों को नरम रखिए, मोमिनों के सामने अपने कंधों को नरम रखिए। और दूसरी आयत है वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, कि नबी जी अगर आप झगड़ालू होते और सख्त दिल होते तो ये सहाबाई किराम का जो मजमा दिन ब दिन बढ़ रहा है वो कम हो जाता। झगड़ालू आदमी के पास कौन टिकेगा और सख्त दिल वाले के पास कौन टिकता है। तो ये हुजूर के अंदर ये कमालात थे, क्या मोमिनीन के लिए बिल्कुल नरम थे। सहाबाई किराम के बारे में है रुहमाउ बैनहुम, आपस में बहुत रहम करम करने वाले, नरम दिल एक दूसरे के लिए, मोमिनों के लिए। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और काफिरों के मुकाबले में काफिरों पर बहुत भारी। आज मामला बिल्कुल हमारा अंदर अंदर हम सब अकरे खां, और बाहर की कोई मसला आ जाए तो हिकमत यूं है करके रफा दफा के काम कर देते हैं। कहा कि नहीं, असल तो अपनों के साथ, गैर भी हमारे अच्छे अखलाक के मोहताज हैं, लेकिन ये क्या बात है कि भाई गैरों पे करो और अपनों पे सितम के। समझ में आती है बात। सबके साथ अच्छा सुलूक, और अपनों के साथ तो और ज़्यादा अच्छा सुलूक होना चाहिए। एक हदीस अदी इब्ने अबी हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तकुन नार वलौ बिशिक्की तमरतिन। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम से बचो चाहे खजूर के आधे टुकड़े के ज़रिए से ही हो, यानी सदका दो। एक खजूर का पूरा दाना नहीं है, आधा है तो आधा भी दो, ये आधा भी नेकी है, सदका, और ये आपको जहन्नम से बचने में काम आएगा, नेकियों के पलड़े में रखा जाएगा। फमन लम यजिद, किसी के पास आधा दाना भी नहीं है खजूर का, तो वो नेकियां कैसे बढ़ाएगा। फबी कलिमतिन तय्यिबतिन, जब भी बात करें अच्छी बात करें, अच्छी बात करेंगे, किसी को दिल को खुश करने वाली बात करेंगे, तो उस पर भी आपको क्या मिलेगी, नेकी मिलेगी। तो मुफ्ती साहब ने इसका टाइटल बनाया है कि कम से कम इसकी आदत तो डाल लो कि आप 5-10 रुपये सदका नहीं दे सकते, आपके पास गुंजाइश नहीं है, तो कम से कम अच्छी, जब भी किसी से बात करो अच्छी बात तो करो, उस पर भी आपको क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा। एक और हदीस, वह नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया वल कलिमतु तय्यिबतु सदक़तुन, अच्छी बात कहना भी सदका है। अब इसमें तो कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई रमज़ान आई है तो कहीं को अपने सदके में पैसे दिया करने के, मांगने वाले को भी कोई तस्बीह सिखा देंगे कि भाई वो भी चालू रखने हैं, लेकिन ये भी है, ये भी सदके के काम है। समझ आ गई बात, क्योंकि व्यापारी लोग हैं ना तो जहन बहुत जल्दी उधर चला जाता है, इसलिए वो भी नेकियां चालू रखें, प्रैक्टिकली पैसों वाली और अच्छी बात वाली नेकियां भी। और ख़ास करके भाई आमने सामने तो बोलने जाएंगे तो फिर हर आदमी सामने वाला कहीं ठीक ठाक और हमारे से कमतर नहीं होता, कभी झगड़ा भी हो जाने का डर रहता है, इसी तरह मारपीट का भी डर रहता है, या बात बढ़ जाने और बिगड़ जाने का भी डर रहता है। तो सबसे ज़्यादा हम किसी पर जो प्रहार करते हैं, अटैक करते हैं, वो व्हाट्सएप के स्टेटस से करते हैं, व्हाट्सएप के। तो वहाँ भी किसी को तानो तशनी करने के बजाय हम क्या करें, अच्छी बात रखें, लोगों की भले की बात रखें, लोगों को फ़ायदा पहुँचे ऐसी कोई बात रखें, लोग खुश हो। अच्छा, खुश करने के लिए फिर आप शरीयत के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। कोई गुनाह कॉमेडी आपने रख दी कि चलो, लोग मौलवी ने कहा था कि लोगों को खुश करने का, तो कॉमेडी रख दी उसकी इजाज़त नहीं है।
अच्छी बात की बात है, कोई दीन की बात रखो, कोई नेकी वाली बात रखो, लोगों को अच्छे अमल पर उभारे ऐसी कोई बात रखो, इसकी बात। तो ये हमारा मैदान है आजकल। हर एक से हम तो मुंह फेस टू फेस तो अच्छी तरह मिलते हैं, लेकिन सीनों में क्या क्या होता है वो हम सब जानते हैं और अल्लाह तो बेहतर जानता है। तो इस तरीके से भी हम किसी पर अटैक करने वाले न बने। एक आखिरी हदीस, अन अबी दर्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैअ। हज़रत अबू दर्र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र, किसी भी नेकी के काम को मामूली मत समझना, किसी भी नेकी के काम को मामूली मत समझना। वलौ अन तल्क़ा अख़ाक बिवजहिन तल्किन, चाहे तुम अपने भाई से हंसता हुआ चेहरा रखकर मुलाकात करो, ये भी नेकी और इसको भी मामूली मत समझना। तो इस हदीस का भी खुलासा तकरीबन वही है कि हमें सिर्फ मुख्तसर दो काम करने हैं। एक तो जब भी आपस में मिले, हंसते चेहरे, हमको मुस्कुराने में क्या जाता है, तो मुस्कुरा कर मिलने वाले बने। और जब भी हम बात करें, हमारा लहजा अच्छा हो, तंजिया लहजा ना हो, ताने ना हो, और सामने वाले के सीने को छलनी करने वाले हमारा तर्ज ना हो। अच्छी बात करें, हंसते हुए बात करें, मिलते जुलते रहें, इससे मोहब्बतें बढ़ेगी और इसको नेकी समझें। तो फिर इस तरीके से पेश आने का हमारा जी करेगा कि भाई नेकी है, जैसे सुभान अल्लाह की तस्बीह नेकी है, ऐसे ये भी क्या है। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। पूरी बात का खुलासा दो बातें, अच्छे लहजे से बात करें और मुस्कुराकर मिलते रहें।